نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حدیبیہ کا موقع تھا پڑاؤ کیا، سرکار دو عالم الاسلام احرام باندھا اور اپنے غلاموں کو مکہ کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ عمرہ کریں۔ اب جب حدیبیہ کے مقام پہ تشریف لائے تو یہاں پڑاؤ کیا اور کسی نے افواہ پھیلا دی، اور وہ افواہ کیا تھی؟ وہ افواہ یہ تھی کہ مسلمان کافروں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے ایلچی بھیجے، یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایلچی بطور سفیر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وجہ کیا تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان جاؤ اہل مکہ سے کہو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے تو مکے کے غم میں، کعبہ کے غم میں عثمان غنی آنسو بہاتے تھے۔ 6 برس گزر گئے تھے جدائی کو، 6 سال ہو گئے تھے۔ عثمان غنی اب مکے پہنچ گئے، اہل مکہ کو بٹھایا، مشاورت کی اور انہیں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام سنایا۔ انہیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے بلکہ وہ تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا تم جنگ کی تیاری اور جنگ کی جو تمہارے پاس خبریں آئی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ اچھا چلو، انہوں نے کہا کہ اب ہم معاہدہ کریں گے اور اس معاہدے کے تحت کچھ شرائط ہوں گی۔ یہاں سے بھی سفیر گیا، وہاں بھی سفیر پہنچا، لیکن وہ جو بات میں قابل غور، قابل توجہ اور جو پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول کی داستان ہے، اور ایسی عظیم داستان ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کا پیغام سنا دیا۔ اب انہوں نے کہا چلو جی جنگ تو نہیں ہوگی، اب مسلمانوں کو اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس سال وہ واپس چلے جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ عثمان تیری ہماری رشتہ داری بھی ہے، تیرے اور ہمارے تجارتی تعلقات بھی ہیں، مکہ ہے، کعبہ سامنے ہے، عثمان جاؤ طواف بھی کر لو، صحیح بھی کر لو، زمزم بھی پی لو اور جاؤ عمرہ کر لو۔ عثمان غنی کو چاہیے تھا، اب نہ قرآن میں یہ لکھا ہے نہ نبی نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان جب مکے جاؤ تو ہمارے بغیر عمرہ نہ کرنا، ہمارے بغیر طواف نہ کرنا۔ حدیث کی کسی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضور نے یہ بات فرمائی ہو کہ عثمان صرف تم نے ان سے مشاورت کرنی ہے، ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ نہیں نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا، لیکن عشق عثمان کی داستان کتنی عظیم ہے، حضرت عثمان غنی کا عقیدہ نظریہ کتنا پختہ اور پکا ہے۔ آج مسلمانوں ضرورت ہے اس امر کی، عثمان غنی کے اس عقیدے کو اپناؤ۔ کہا عثمان کعبہ سامنے ہے، طواف کر لو۔ عثمان غنی نے کہا رب محمد کی قسم، جب تک کعبے کا کعبہ نہ آ جائے میں طواف نہیں کروں گا، جب تک میرے نبی نہ آئے، میرے حضور آ کے اس کعبے کا طواف نہ کریں، میں اتنی دیر تک طواف کیا، نہ صفا مروہ پہ دوڑے لگائیں اور نہ ہی زمزم پیا۔ عشق کی داستان تو اتنی عظیم ہے، عشق کی داستان۔ اچھا تھوڑی سی دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی واپس لوٹنے میں، عثمان غنی ابھی مکے میں ہی ہے کہ ایک اور افواہ گردش کرنے لگی۔ وہ کیا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے کہا اب آؤ بیعت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بیعت کرتے ہیں۔ یہ عہد تھا، بیعت اس بات پہ کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے۔ یہ وہاں حضرت عثمان غنی کی محبت ہے اپنے آقا سے، اور یہاں حضور کی محبت ہے عثمان غنی سے۔ یہاں حضور کی محبت ہے اپنے غلام سے، کہا آؤ عثمان کے نام پہ بیعت کرتے ہیں، اور یہ بیعت اللہ کو اتنی پیاری لگی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ نبی پاک کے غلام بیعت کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آؤ بیعت کرو، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، کہا میرے محبوب، میرے نبی کے غلاموں، جو تم بیعت کر رہے ہو یہ نبی کے ہاتھوں پر نہیں، رب کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہو، یہ تم اللہ کے ہاتھوں پہ۔ اچھا یہاں کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنا ایک ہاتھ بلند فرمایا اور فرمایا لوگوں سنو، تم سب نے بیعت لے لی، تم سب نے بیعت کر لی، اب یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ گویا کملی والے نے بتا دیا میرا عثمان زندہ ہے، کیونکہ بیعت زندوں کی ہوتی ہے۔ کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کے ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ کہیں اور نبی کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہے۔ مرتبہ تو دیکھیں، مقام تو دیکھیں، عظمت تو دیکھیں، یہ رفت و بلندیاں تو دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔